ہم یہ تو پڑھتے آئے ہیں کہ ضعیف احادیث سے بچنا ضروری ہے اور دین میں صرف صحیح احادیث لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو آج ہم نا اس پہ تھوڑی ان ڈیٹیل انشاءاللہ بات کریں گے. پیج نمبر 31 پہ اس بک کی نا مقدمات التحقیق لکھا ہوا ہے. تو یہ جو مقدمہ ہے نا یہ شیخ زبیر علی زئی نے لکھا ہے، جو کہ ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے بھی، کہ محدث تھے جنہوں نے اس کتاب پر تحقیق کی ہے. جتنے بھی آپ کو نیچے نظر آئیں گے نا فٹ نوٹس پہ حوالے اور ہر سب کچھ، وہ ان کا ہی کام ہے. تو تھوڑا سا ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم موو آن کر جائیں گے صحیح مسلم کے مقدمے پر. اچھا، تو یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا ہے جو کہ ہم پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا. تو لوگوں کی طرف یہی پیغام پہنچایا تھا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. یعنی وہ یہ یہاں پہ بات انہوں نے کی ہے کہ نماز کی فرضیت پہ نا، کہ نماز ایک فرض ہے، بیسک پلر ہے اسلام کا، سب کا اجماع ہے، سب اگریڈ اپون ہے اس پہ، اور قرآن اور صحیح احادیث بھی اس پہ گواہ ہیں. پھر وہی حدیث جو ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس کے بعد نا شیخ زبیر علی زئی نے یہ تھوڑا سا تبصرہ ان کتابوں پر کیا ہے جو کہ آج کل کے دور میں اور شروع سے اب تک آتی رہی ہیں نماز پہ. کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں ہم میں سے ہر کسی کے گھر ایسی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، پاکٹ سائز نماز کی یا کچھ بھی. تو ان میں کیا خرابیاں ہیں بیسیکلی، کہ ہمیں یہ کتاب کیوں پڑھنی پڑ رہی ہے، وہ کتابیں کیوں مطلب سفائز کیوں نہیں کی انہوں نے مطلب کام پورا کیوں نہیں کیا ہمارا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اکثر کتابیں ان میں سے جو موجود ہیں آج کل، وہ اکاذیب یعنی جھوٹ باتیں، موضوع احادیث. اچھا، موضوع احادیث ہوتا ہے کہ ریجیکٹڈ حدیث، جس کے جھوٹی حدیث ہونے میں کوئی شک نہ ہو. ضعیف ہوتا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، موسٹ پروبلی جھوٹی ہوگی، کچھ ثابت نہیں ہے تو دین کا حصہ نہیں بنتی. لیکن موضوع حدیث کا مطلب ہے کہ وہ کنفرم ہے کہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے. پھر ضعیف اور مردود ریجیکٹڈ روایات پر مشتمل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اکثر کتابیں جو ہمیں ملتی ہیں. اور تضادات پہ یعنی کانٹراڈکشنز ہیں، ایک ہی بک میں کوئی اور بات کی ہوئی ہے پھر اسی کی الٹ بات کر دیا. اور علمی مغالطوں پر مشتمل ہے. مغالطہ مینس مسٹیکس. یہاں پہ انہوں نے کچھ بکس کے نام بتائے ہیں جو کہ خاص طور پہ ان سب چیزوں میں آگے آگے ہیں، جن میں کافی مسٹیک اور یہ سب جو ہم نے بولا ہے وہ ہیں. اکاذیب کی انہوں نے کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک بک میں لکھا ہوا ہے، ایک حدیث لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے. لیکن جب ہم ابو داؤد کھولتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں، یہ حدیث میں موجود ہی کہیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ اکاذیب یعنی جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں. کیونکہ اپنے اپنے فرقے کی چیزیں ثابت کرنے کے لیے سب نے ایسی مطلب حرکتیں کر دی ہیں. خیر اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں ہدایت دے سب کو. اس طرح سے آگے انہوں نے نا اگزامپل دی ہیں کافی، تو یہ فائل میں سے آپ خود ہی پڑھیے گا. یہ تھوڑا سا ریسرچ اورینٹیڈ فور ریسرچرز تھوڑی سی یہ ہے مقدمہ ہے. لیکن جو مین ٹاپک سمجھنے والا ہے نا، وہ ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر موضوع احادیث کی انہوں نے اگزامپلس دی کہ کیسے بکس کے اندر کچھ اماد الدین بک ہے جو نماز پہ بکس لکھی گئی ہیں، ان کے اندر من گھڑت احادیث لکھی ہوئی ہیں. یہ انہوں نے اگزامپل کمپلیٹ ریفرنسز کے ساتھ دی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ریفرنس دی ہوں گے آپ کو ضعیف احادیث کے، ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں. یہ ضعیف روایات موجود ہیں اس کتابوں میں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ظاہر ہے وہ ان اوتھینٹک باتیں پھر سکھائی ہوئی ہیں نماز کے حوالے سے. پھر آگے تناقضات یعنی غلطیاں، ٹھیک ہے، کانٹراڈکشنس، ساری اگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا مختصر سا انہوں نے اپنا کیس سمجھایا، کیونکہ آف کورس ساری کتابوں پہ اگر ان ڈیٹیل مقدمہ لکھا جائے تو پھر تو بہت ہی زیادہ مطلب ضرورت پڑتی پیجز کی. اچھا، تو اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ مختصر یہ کہ نماز کے موضوع پر اردو اور دیگر زبانوں کی اکثر کتب پر اندھا دھند اعتماد صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسی متعدد کتابوں نے عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رکھا ہے. ڈاکٹر شفیق الرحمان نے عوام و خاص کے لیے عام فہم اردو میں نماز نبوی کے نام سے کتاب مرتب کی ہے، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث شامل نہ ہونے پر. راکم یعنی جو یہ مقدمہ لکھ رہا ہے، یعنی جو ریسرچر ہیں، محقق ہیں، جنہوں نے تحقیق و تخریج کی ہے، حافظ زبیر علی زئی، راکم نے بھی تحقیق و تخریج کے دوران میں اس بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ اس میں صرف مقبول احادیث کو لایا جائے. اب ماشاءاللہ جدید ایڈیشن میں تحقیق و تخریج کی نظر ثانی کی گئی ہے، یعنی یہ 2 ٹائمز اس پہ تحقیق ہوئی ہے، اس بک پہ 2 ٹائمز علیحدہ دفعہ ہوئی ہے.
لہٰذا وثوق سے یعنی فل کانفیڈنس سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، لہٰذا اہل علم سے درخواست ہے کہ اگر کسی حدیث کی علت پر مطلع ہوں یعنی اس کی کمزوری پر، تو راکیم کو آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تلافی کی جا سکے۔ اچھا، یہاں پہ بس تھوڑا سا شکریہ ہے۔ اچھا، اب ہم پتہ کیا پڑھیں گے، بہت انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے طبقے، ٹھیک ہے، بہت بڑا طبقہ، بلکہ طبقے ملٹیپل طبقے، ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث، اتھینٹک ان اوتھینٹک اور ٹرسٹیبل حدیث، ان سب میں ڈفرینشیٹ کیا جائے۔ مطلب ان میں یہی چلتا ہے کہ بھائی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی ہو، مطلب اس طرح سے ان کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ حدیث تو حدیث ہے، ضعیف کیا ہوتا ہے، بلکہ ان کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے ضعیف کا مطلب کیا ہے۔ ان کو آپ بتاؤ یہ ضعیف حدیث ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی ماں پہ پوڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کار تو نہیں نہ کر دیں دے، مطلب اس طرح کے کانسیپٹ میں ضعیف کا مطلب بوڑھی حدیث نہیں ہے، ضعیف کا مطلب ہے کہ کمزور ہے، اس کی سند کمزور ہے، اس کی چین آف نیریشن، اس کی اوتھینٹسٹی کمزور ہے، یعنی وہ دین کی دلیل ہی نہیں جا سکتی، یہ ہوتا ہے ضعیف کا مطلب۔ تو بہرحال ان سب ڈفرینسز کے باوجود نا ایک اچھی بات ہے الحمدللہ کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری جو ہیں ان پہ سب کا اجماع ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹاپ کی بکس ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ٹاپ کی جو صحیح عین ان کو کہا جاتا ہے کہ دو صحیح ترین بکس، اوتھینٹک ترین بکس، وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہیں، ان پہ سب کا اجماع ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کتابوں سے چونکہ ہم دور ہیں بہت زیادہ، تو کسی نے کھول کے غالباً پڑھی ہی نہیں ہے کہ ان میں لکھا کیا ہوا ہے۔ تو صحیح مسلم کا پریفیس ہم آج پڑھیں گے۔ صحیح مسلم کا پریفیس لکھا ہے امام مسلم نے، جو کمپائلر ہیں صحیح مسلم کی ساری احادیث کے۔ انہوں نے اس سارے مدعے کو بیان بہت اچھی طریقے سے کر دیا ہے کہ صحیح ضعیف وغیرہ میں فرق کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ کیا کیا اصول اس کے اندر تھوڑے کیا کیا اصول ہیں جن کے اوپر چل کے یہ کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسلام کی یہ چیزیں سیکھنے کی طرف آیا ہے تو یہ بہت بیسک چیزیں جو اس کو معلوم ہونی چاہیے، یہی سب ضعیف حدیث کے بارے میں۔ کیونکہ میں آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاکستان کے، میں نام اس لیے نہیں لیتا تاکہ لوگ مطلب دور ہی نہ بھاگ جائیں، اصلاح کا دروازہ نہ بند ہو جائے۔ بہرحال پاکستان کے بہت بڑے جو تعداد میں لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو اہل علم ہے وہ بھی ضعیف اور صحیح کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس حدیث حدیث ہوتی ہے جو بھی ہو۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج۔ میں نے خود تفاسیر دیکھی ہیں، ایسی تفسیر قرآن کی جن کے پریفیس کے اندر ضعیف احادیث سے اپنی اپنی شوق کے مطابق انہوں نے باتیں جو ہیں وہ پروف کی ہوئی تھی۔ بہرحال ہم اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ نا مزید ہمارا کانسیپٹ انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گا۔ یہ 4 پیجز ہیں، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، تھوڑا حوصلے سے بیٹھنا ہے، چاہے آپ ابھی کال پہ ہیں یا بعد میں آن لائن سن رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے جو یہ پریفیس ہے نا، جو کتاب شروع ہونے سے پہلے پریفیس آتا ہوتا ہے کسی بھی بک کا، یہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی صحیح مسلم خرید لیں، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں پہ بھی موجود ہے۔ اور فرسٹ آلموسٹ 100 حدیثیں جو وہ لے کے آئے ہیں، مطلب صحیح مسلم کی نمبر 1 سے لے کے نمبر 100 تک آلموسٹ، وہ اسی مقدمے کے اندر موجود ہیں، یعنی اسی مقدمے میں جو وہ بات سمجھا رہے ہیں اسی کی دلیل میں وہ پہلی 100 حدیثیں لے کے آئے ہیں امام مسلم۔ اور یہ جو آئیڈیا تھا نا، تجویز تھی کہ ایک ایسی حدیث کی بک کمپائل کی جائے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں، جیسے کہ باقی بھی ہیں نا، ترمذی، ابو داؤد، ان میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، مکس ہیں، تو ان کے بجائے ایک ایسی بک کمپائل کی جائے جس میں صرف اور صرف صحیح اور اوتھینٹک حدیث ہوں۔ تو یہ آئیڈیا ان کو، امام مسلم کو، ان کے اسٹوڈنٹ نے دیا تھا۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہاں یہ چل رہا ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اپنے اس مقدمے میں۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو ہاں مشکل ہوگی بات وہاں میں ایکسپلین کر دوں گا، لیکن زیادہ تر میں یہ کتاب سے ہی پڑھوں گا تاکہ میری بات کم سے کم ایڈ ہو اس چیز میں۔ اچھا، حمد و ثنا کے بعد امام مسلم اپنے شاگرد ابو اسحاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے کہ تو نے اپنے پروردگار ہی کی توفیق سے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں یعنی روایت ہیں، ان تمام احادیث کی تلاش و جستجو کی جائے۔ ان لوگوں نے اپنی باقاعدہ زندگیاں لگائی ہیں اس کام پہ، اتنا سفر کرتے تھے احادیث اکٹھی کرنے کے لیے، اور اس کی پھر تصدیق کے لیے کہ یہ جن لوگوں نے بتائی ہے وہ ٹھیک لوگ تھے، ٹرسٹ وردی تھے یا نہیں۔ بڑا بڑا سفر کیا ہے، بڑے بڑے دور دور گئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت محنت ہے۔ یہ امام مسلم، امام بخاری کی لائف پہ آپ ضرور کبھی اسٹڈی کیجیے گا۔ اچھا،
تو تمام احادیث کی تلاش و جستجو کی جائے جو دین کے اصول اور اس کے احکام، جو ثواب و عذاب اور رغبت اور خوف یعنی فضائل و اخلاق کے متعلق ہیں، اور تم وہ تمام احادیث ان مستند اسناد کے ساتھ چاہتے ہو، یعنی کہ اوتھینٹک اسناد ہوں، ان کی چین آف نریشن ہو، جن کو علماء حدیث نے قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے کہ تم نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس قسم کی تمام احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر کے اختصار کے ساتھ تمہارے لیے جمع کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ جب میں نے تمہاری اس فرمائش پر غور کیا اور اس کے انجام کی طرف توجہ کی، اور اللہ کرے اس کا انجام اچھا ہو، اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ اچھا ہوا، آج اتنے 100 سال گزر گئے ہیں اور آج تک صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث کی ٹاپ بکس کے طور پہ لی جا رہی ہیں اور ان سے دین سیکھا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اور لوگوں سے پہلے خود مجھے بھی یہ مجموعہ تیار کرنے کا فائدہ ہوگا۔ مضبوطی اور صحت کے ساتھ تھوڑی سی احادیث کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہیں صحیح اور غیر صحیح احادیث میں تمیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی دوسرا ان کو نہ بتا دے۔ بس ایسی صورتحال میں تھوڑی تعداد میں صحیح روایات جمع کرنے کا ارادہ کرنا بہت زیادہ تعداد میں ضعیف روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر اور مفید ہوگا۔ اچھا، وہ لوگ جن پر اکثر محدثین نے طعن کی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود، ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد وغیرہ، اور ان جیسے دوسرے لوگ جن پر احادیث گھڑنے کی تہمت ہے، اور وہ لوگ جو از خود احادیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے اپنے پرنسپلز، اپنے اصول بتا دیے ہیں کہ کون سی احادیث وہ نہیں لیں گے جن پر اکثر محدثین نے طعن کی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب کچھ ریکارڈ میں اللہ کا شکر ہے موجود ہے۔ ایک چین میں بات آتی ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے، اس نے اس سے، اس نے اس سے، اس نے رسول اللہ سے۔ اس پوری چین میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کا کریکٹر کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، سب کچھ محدثین کے ہاں اس چیز پہ تبصرہ موجود ہے، ان کی کتابوں میں ریکارڈ موجود ہے۔ اور کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرنا حدیث کے علم میں غیبت نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ دین کے لیے بہت ضروری ہے، ادروائز تو کوئی بھی دین اپنے مطابق بنا لیتا۔ کیونکہ یہ چھانٹی کرنی تھی اور یہ بڑا خطرناک سین تھا اور حفاظت بہت ضروری تھی، تو اس چیز پہ سب علماء متفق ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے، کسی کی حدیث کے راویوں میں کسی کی خرابی کا کو ایکسپوز کرنا۔ اچھا، تو وہ ان لوگوں کی حدیث نہیں لائے امام مسلم اپنی کتاب میں، صحیح مسلم میں، جن پہ اکثر محدثین نے طعن کی ہے، ان کی نہیں لائے کہ جن پہ حدیث گھڑنے کی تہمت موجود ہے کہیں بھی، کسی بھی کتاب، کسی بھی ریکارڈ میں، ان پہ نہیں لائے جو کہ خود حدیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں کہ وہ گھڑتے تھے خود، ان کی نہیں لائے جو کہ منکر یا غلط حدیثیں بیان کرتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، یا ایسی حدیث بیان کر دیتے تھے جو میجورٹی حدیث کے خلاف بات جا رہی ہے، یعنی پھر ہم یہی کہیں گے کہ ان کو حافظے کی غلطی ہے یا کچھ ایسا۔ اچھا، تو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے۔ اصول حدیث ہم ڈسکس کر رہے ہیں تھوڑے سے۔ اصول حدیث کی اصطلاح میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو سکہ ہوتا ہے ٹرسٹ وردی راوی، ٹرسٹ وردی نیریٹر۔ اچھا، منکر اس شخص کو کہتے ہیں، اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو سکہ یعنی ٹرسٹ وردی اور کامل الحفظ، جس کا حفظ بالکل ٹھیک ہو، راویوں کی روایت کے خلاف روایت کرے، یا اس کی احادیث کی کسی نے بھی موافقت نہ کی ہو۔ یعنی ہمارے پاس اتنے صحابہ کی لسٹ ہے، وہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور ایک طرف ایک راوی آ جاتا ہے، وہ ان سے بالکل اپوزٹ حدیث روایت کر رہا ہے، تو ہم اس کو منکر کہیں گے، ریجیکٹڈ ہے، اس کی حدیث صحیح نہیں لی جائے گی، اور ہم گمان کریں گے کہ یا تو وہ جھوٹا تھا، یا اس نے حدیث گھڑی، یا اس کا حافظہ کمزور تھا، ٹھیک ہے، یا اس سے غلطی ہوگی، کیونکہ ایک اتنا بڑا میجورٹی ایک طرف ہے اور وہ ایک واحد اکیلا جو الٹی حدیث بیان کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث مطلب تکے بازی سے اور اٹکل پچو سے نہیں ہے آ گئی ہم تک، اس پہ بہت 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 ریسرچ ہوئی ہے۔ تو یہ میں چاہتا تھا کہ ہم لازمی پڑھیں تاکہ تھوڑا سا احساس ہو کہ صحیح حدیث ضعیف حدیث کا ہم رونا اگر ڈال رہے ہیں تو کیوں وجہ کیا ہے اس کی۔ اچھا، بس جب ایسی صورتحال ہو تو وہ راوی متروک الحدیث ہوگا، یعنی اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، اور اس کی احادیث محدثین کے نزدیک قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ زہری جیسے بزرگ شخص، یعنی یہ محدثین میں بڑے اسکالرز کے نام ہیں جو سب محدثین میں مانے آتے ہیں، اچھا، یا ہشام بن عروہ جیسے عظیم شخص جن کی روایات اہل علم کے ہاں بہت مشہور اور پھیلی ہوئی ہیں، سے ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو ان کے مشہور شاگردوں میں سے کسی نے بھی بیان نہ کیا ہو، اور یہ راوی صحیح روایات میں ان کے مشہور شاگردوں کا بھی شریک نہ رہا ہو، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس میں سے بھی نہیں ہے اور ان سے بیان کر رہا ہے،
تو ایسے راوی کی حدیث قبول نہیں ہے. یہ کیونکہ حدیثوں کا جو علم آگے ٹرانسفر ہوتا تھا وہ علماء سے ان کے اسٹوڈنٹس کی تھرو ہوتا تھا. یعنی ابو ہریرہ تھے نا فرسٹ حدیث کے آپ کہہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے ابو ہریرہ جو حدیثیں یاد کرتے تھے. ان کے آگے جو اسٹوڈنٹس تھے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے تھے وہ احادیث سند سے ساری ٹوٹل. ٹھیک ہے, تو ان کے اسٹوڈنٹس کا میں آپ کو انٹرسٹ کے لیے بتا دوں, ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ لوگ وہ حدیث لکھ لیتے تھے. تو ان کی جو لکھی ہوئی حدیث ہے نا ان کا صحیفہ آج بھی موجود ہے اور ڈسکور ہوا ہے امام ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹ کا. تو وہ تابعین تھے. تابعین ایک صحابی ہوتا ہے, صحابی وہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ملی ہے, اور تابعین وہ ہیں جو جن کو صحابہ کی کمپنی ملی ہے. تو وہ تابعین تھے, تابعین میں سے تھے. اچھا, تو اگر کوئی ایسا بندہ نا جو کسی کا اسٹوڈنٹ رہا بھی نہیں زہری کا یا ہشام بن عروہ کا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے سنی, تو اس کی حدیث ریجیکٹ ہے, کیونکہ وہ تو ان کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں رہا, تو ان سے پڑھا ہی نہیں, اس نے ان سے حدیث سنی نہیں, تو کیسے بیان کر رہا ہے. یہ ہو گیا ایک اصول. ہم نے روایت حدیث کے سلسلہ میں محدثین کے مذہب کو یعنی طریقے کو بیان کر دیا ہے تاکہ جو لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں ان میں سے اہل توفیق کو یہ ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. ہم اصول حدیث ہم محدثین آف کورس نہیں ہیں, لیکن یہ پڑھ کے ہمیں کافی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یار کتنی بڑی مطلب چیز ہے یہ, ایویں نہیں پاس آن ہو گیا نالج حدیث کا, بڑی احتیاط اس میں پرکھی گئی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا, اے شاگرد عزیز, ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو لوگ خود کو محدث قرار دیتے ہیں, تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اکتفا کرنے کی بجائے ان راویوں سے بھی احادیث نقل کر رہے ہیں جن کے بیوقوف اور غیر مستند یعنی کہ ان ٹرسٹ وردی ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں. یعنی کہ امام مسلم کے زمانے میں جو اور محدث تھے یہ ان پہ انہوں نے تنقید کیا کہ میں دیکھ کے حیران ہوں کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ جن راویوں کی حدیثیں ہم اپنی اپنی کتابوں میں نوٹ کر رہے ہیں ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ یہ راوی جو ہیں یہ بیوقوف ہیں یا غیر مستند ہیں, ان ٹرسٹ ورتھی ہیں. بہرحال اب جو لوگ مجہول سند یہ ہوتی ہے کہ ایک چین آف نیریشن چل رہی ہے کہ عمر نے اسد سے سنا, اسد نے علی سے, علی سے, علی نے احمد سے. ان میں ایک بندہ ایسا آ گیا فار ایگزامپل علی, وہ بندہ بالکل ہی ان نون ہے, بالکل اسٹرینجر ہے, اس کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ کون ہے, نہ کسی ریکارڈ میں نہ کسی علماء کے پاس کوئی پتہ ہی نہیں کون ہے. تو وہ حدیث نہیں لی جائے گی کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کیسے اوتھینٹیکیٹ کریں کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے. تو مجہول سند یہ ہوتی ہے. اب جو لوگ مجہول اور ضعیف اسناد کے ذریعے ان منکر روایات کو نقل کر کے خامیوں سے ناواقف عوام میں پھیلا رہے ہیں, تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے شاگرد عزیز, ہم تیری صحیح احادیث کو جمع کرنے کی فرمائش کو ضرور پورا کریں. اسی لیے انہوں نے پیورلی صحیح احادیث پہ انحصار کرتی ہوئی ایک حدیث کی کلیکشن جمع کی ہے, صحیح مسلم, اور ان کے استاد تھے امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری کی تھی کلیکٹ. اچھا, یاد رکھو اللہ تمہیں توفیق دے, یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر ایک محدث جو صحیح اور غیر صحیح حدیث کی پہچان اور سکہ اور غیر سکہ مطلب ٹرسٹ وردی اور غیر ٹرسٹ وردی راویوں کی معرفت رکھتا ہے, پہچان رکھتا ہے, اس پر واجب ہے, فرض ہے کہ وہ صرف ایسی احادیث نقل کرے جن کی اسناد صحیح ہوں, جن کی چین آف نریشن بالکل صحیح ہو, اوتھینٹک ہو. ان پر فرض ہے جن کو علم ہے, اور ان کے راویوں میں سے کوئی راوی بھی جھوٹا بدعتی یعنی دین میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرنے والا اور سنت کی مخالفت کرنے والا نہ ہو, یا اس راوی کا عیب فاش نہ ہوا ہو. اور ہمارے اس قول کی دلیل ایسی ہے کہ کوئی بھی اس کا مخالف نہیں. یہ جو محدثین نے اپنے پرنسپل سیٹ کیے ہیں احادیث کی صحیح ضعیف کرنے کے, اس کی دلیل وہ قرآن سے لیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو. تو یہ احادیث میں ریسرچ کرنا اور یہ سب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انڈر آتا ہے. یاد رکھو محدثین کے نزدیک فاسق کی روایت اسی طرح مردود یعنی ریجیکٹڈ ہے جس طرح کہ عام لوگوں کے نزدیک اس کی گواہی غیر مقبول ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو احادیث کے مجموعے ہیں نا ہمارے پاس موجود, جس میں صحیح ضعیف کی تمیز نہیں ہے, بخاری مسلم کے علاوہ مکس ہیں جس میں, تو اس میں بہت ساری فاسقوں سے اور کذابوں سے روایات موجود ہیں. یعنی کذاب کہتے ہیں مشہور جھوٹے جن کے بارے میں ڈکلیئر تھا کہ یہ جھوٹی حدیثیں کرتا ہے, تو ان میں موجود ہیں.
اور انفارچونیٹلی جو مسلمانوں میں تفرقہ ہے، مسلمانوں میں ڈویژن ہے، مسلمانوں میں لڑائیاں ہیں، یہ سب ان کی بہت بڑی وجہ یہ حدیثیں ہیں کہ لوگ اس چیز کی تمیز نہیں کرتے کہ یار ٹرسٹ وردی ہم لیں حدیثیں، ان ٹرسٹ وردی نہیں لیں، اور بڑے بڑے مطلب گستاخیاں موجود ہیں ضعیف اور موضوع احادیث کے اندر، جن کو خاص طور پہ جن کو ڈکلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ قرآن حکیم سے خبر فاسق کا غیر معتبر ہونا ثابت ہے، اور اس پر حدیث بھی گواہ ہے کہ منکر راوی کا روایت بیان کرنا درست نہیں ہے، اور وہ حدیث وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرت کے ساتھ منقول ہے کہ جس نے علم کے باوجود جھوٹی حدیث کو میری طرف منسوب کیا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اچھا، اب نا صحیح مسلم کی آپ اگر سرچ کریں گے نا اسلام 360 میں پہلی حدیث نمبر 1، تو وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ مقدمے کے حصہ ہی ہیں، مقدمے میں ہی آتی ہیں یہ ساری احادیث، میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں۔ اچھا، تو یہ احادیث وہ لے کے آئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحیح حدیث کا ضعیف حدیث کا فرق کرنا کوئی مطلب وکری سی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا تھا، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ بچنا ہے، تحقیق کرنی ہے، اور صحابہ کے زمانے میں ہی ایون جھوٹی حدیثیں شروع ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور تبھی سے یہ سب کام شروع ہو گئے تھے کہ سند چیک کرنا اور وہ سب، تو اس سب کے ثبوت میں امام مسلم صحیح احادیث لائے ہیں۔ مسلم نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی پڑھیں گے آگے چلیں گے پھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث نمبر 1 سے 6 تک یہی سیم حدیث ریپیٹ ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفقہ علیہ حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر حدیث نمبر 7 سے 9 بھی متفقہ علیہ ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے، بغیر چیک کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دے، بغیر تصدیق کیے، بغیر ریسرچ کیے۔ آج یہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، پتہ ہے بات کیسے بلا؟ یہ صبح صبح آپ اٹھیں 9-10 بجے، جو پرانے انکل ہمارے جاگتے ہیں، واٹس ایپ پہ وہ میسیجز فارورڈ کرنا شروع کرتے ہیں، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، پورے پاکستان میں میسیج جو پھیل رہے ہوتے ہیں صبح بخیر کے ساتھ، حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، نہ ان کی کوئی سند ہوتی ہے، نہ کوئی ریفرنس نمبر ہوتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی وہ صحیح ہیں ضعیف ہیں کیا ہیں، اور 90% کیسز میں تو جب میں چیک کرتا ہوں تو ضعیف نکلتی ہیں حدیث ساری۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔ پھر حدیث نمبر 16 ہے مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا، تو تم ایسے لوگوں سے بچنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو یہاں سے بہت کلیئرلی نا ہمارا یہ منہج، یعنی کہ یہ جو ہمارا سٹائل ہے دین سیکھنے کا، کلیئر ہوتا ہے کہ حدیثوں کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان کا ماشاء اللہ سے جو 80% طبقہ ہے وہ اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتا۔ میرے پاس یہ سامنے ٹیبل پہ موجود ہے، ایک تفسیر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر فل کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، ایون ریفرنس نمبر نہیں دیے ہوئے بھائی۔ اور میں نے پھر ان کو بعد میں چیک کیا تو وہ ساری حدیثیں ضعیف نکلی، کیونکہ مجھے کھٹکا لگا کہ یار یہ بات تو اسلام کے پرنسپل سے ہٹ رہی ہے، جو مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ میں چیک کیا اور الحمدللہ واقعی وہ صحیح حدیثیں نہیں تھیں، وہ ضعیف حدیثوں سے باتیں ایکسپلین کی ہوئی تھی۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال پیدا ہونے ہیں، جنہوں نے احادیث آپ کے پاس لانی ہے جھوٹی، تو ان سے بچنا ہے۔ تو بچنا کیسے ہے؟ ایسے ہی بچنا ہے جیسے محدثین نے ریسرچ کر کے ہم تک دین پہنچا دیا ہے، اسی طرح بچنا ہے نا، اور کیا بچنے کا طریقہ ہے؟ ان کی تحقیق، یہی تحقیق ہے جو بچائے گی ہمیں انشاءاللہ۔ آج کے دور میں تو ہمارے لیے کام بڑا آسان ہے، ہمارے پاس تحقیق موجود ہے، ہمارے پاس اسلام 360 میں ہم ریفرنس نمبر لکھتے ہیں، نیچے پوری تحقیق آتی ہے محدثین کی کہ یہ صحیح ہے تو صحیح کیوں ہے، ضعیف ہے تو کیوں ہے، اس میں فلاں راوی ہے جو کہ مجہول اسٹرینجر ہے، اس کو کسی کو پتہ ہی نہیں، یا فلاں راوی مسنگ ہے، چین ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو آج تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے چیک کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس حدیث پہ کہ جو ہے آپ کنفرم کر لو اس آیت پہ کہ آپ تحقیق کرو۔ آج تو بہت آسان ہے ہمارے لیے الحمدللہ۔ اچھا، پھر حدیث ہے مسلم کی 17 نمبر، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل و صورت میں کسی قوم کے پاس آ کر ان سے کوئی جھوٹی حدیث کہہ دیتا ہے، اور جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایسے آدمی سے بات سنی ہے جس کی شکل سے تو واقف ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔ یعنی وہ آدمی جس کی حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے دراصل شیطان ہوتا ہے، شیطان آتا ہے اور گروپ میں حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے۔ کام تو پورا ڈالا نا شیطان نے اپنی طرف سے، کوئی کسر تو نہیں چھوڑنی، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو
اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر پوری چین چل رہی ہے نا کسی حدیث کی، اس میں ایک مجہول راوی ہے، ان نون اسٹرینجر، کیا پتہ وہ شیطان ہو، کیا پتہ وہ شیطان ہو. تو اس لیے بھی اوتھینٹیکیٹ کرنا، تحقیق کرنا، جو کہ کی ہوئی ہے محدثین نے الحمدللہ، بہت ضروری تھا. اور جو ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ان کو چاہیے کہ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں اسی طرح جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں. اس پہ تو وہ اگریڈ اپون ہے نا کہ یہ کتاب بالکل ٹھیک ہے، سب اگریڈ اپون ہے، تو یہ پڑھ لینا تو سمجھ آ جائے. پڑھتے نہیں بس. پھر حدیث نمبر 21 ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم کسی سے یہ سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نگاہیں دفتن فوراً بے اختیار اس کی طرف لگ جاتی تھیں اور ہم بڑے غور سے اس کی حدیث سنتے تھے. لیکن جب سے لوگوں نے ضعیف اور ہر قسم کی احادیث بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف اسی کی حدیث کو سنتے ہیں جس حدیث کو ہم پہلے سے جانتے ہوں کہ یہ صحیح حدیث ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ضعیف حدیث کا چکر شروع ہوا ہے یہ آج آ کے نہیں ہوا، یہ شروع تب سے ہو گیا تھا. حضرت ابن عباس جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ بیان کر رہے ہیں. ان کے زمانے میں یہ سب شروع ہو گیا تھا کہ ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی تھیں. تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں جب یہ پہلے ضعیف کا فتنہ نہیں تھا حدیث کا، تو ہم جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوخ کر کے بیان کرتا تھا غور سے سنتے تھے اس کو. لیکن جب سے یہ کام شروع ہو گیا تو ہم کان تھوڑے سے بند رکھتے ہیں اور اسی کی حدیث پہ بلیو کرتے ہیں، سنتے ہیں جس کو ہم پہلے سے جانتے ہوں کہ صحیح حدیث ہے. تو اگر ان کی احتیاط کا یہ لیول تھا تو آج تو ہمارے لیے اور بھی ضروری ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، آج تو اتنے سال گزر گئے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں. آج تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں. ادروائز کیا ہوتا ہے؟ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ ہے اپنے شوق کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق، اپنے دل کے مطابق دین بنا لے، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ دے یہ حدیث ہے بھائی. جیسے کہ ہوا بھی ہے، اس کو مذاق نہیں لینا، یہ ہوا بھی ہے جو قادیانی طبقے کے ساتھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ اس پہ میرا پورا سیشن موجود ہے، میں نے ان کی بک سے غلام احمد قادیانی کی بک سے ریفرنسز دکھائے ہیں کہ کیسے کیسے جھوٹی احادیث انہوں نے گھڑی ہیں، جھوٹی آیات گھڑی ہیں جن کا وجود ہی نہیں کسی حدیث کی بک میں، اور اگر ہے تو موضوع ہے، ریجیکٹڈ حدیثیں لے کے آئے ہیں وہ اپنی ثبوت میں، اپنے بلیفس کے. تو یہ تو ہوا بھی ہے، ہسٹری میں ہوا بھی ہے. پھر حدیث نمبر 22 ہے، حضرت ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کو لکھا کہ میرے پاس کچھ احادیث لکھوا کر پوشیدہ طور پر بھجوا دیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اس لڑکے کے لیے احادیث کے لکھے ہوئے ذخیرے میں سے صحیح احادیث ہی کو منتخب کر کے بھیجوں گا. اچھا، پھر حضرت ابن عباس نے سیدنا علی کے کیے ہوئے فیصلے منگوائے، یعنی حضرت علی کے لکھے ہوئے کہیں پہ موجود تھے کہ جو انہوں نے فیصلے کروائے تھے وہ کہیں ریٹن تھے، اور ان میں سے بعض باتیں لکھنے لگے اور بعض باتوں کو دیکھ کر فرماتے جاتے اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، اگر وہ ایسا کرتے تو خود بھی راہ راست سے بھٹک جاتے. یعنی بعض لوگوں نے سیدنا علی کے فیصلوں میں تحریف کر دی ہوئی تھی. تو ضعیف اور من گھڑت چیزیں تبھی شروع ہو گئی تھیں، تبھی سے یہ سب فتنہ شروع ہو گیا تھا صحابہ کے دور سے. حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی وفات کے بعد جب لوگوں نے ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو نکال کر دیکھا تو سیدنا علی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو یعنی تحریف کرنے والوں کو تباہ کرے کہ انہوں نے کیسے قیمتی علم کو بگاڑ ڈالا ہے. پھر حدیث نمبر 27 ہے، حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب دین میں یعنی چین آف نیریشن کی لیکن جب دین میں بدعات یعنی خود سے چیزیں ایڈ کر دیں لوگوں نے اور فتنے داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو. یعنی پھر یہ ہو گیا کہ کوئی بھی حدیث بیان کرتا تھا نا اسے کہتے ہیں اپنی سند بیان کر، کسے سنی ہے تو نے، اس نے کسے سنی، اس نے کسے سنی، اس طرح. تو یہ سین تھا. تو پھر جس حدیث کی سند میں اہل سنت راوی دیکھتے تو حدیث قبول کر لیتے، اور اگر سند میں اہل بدعت کو دیکھتے تو حدیث چھوڑ دیتے. اچھا، یہاں جو اہل سنت بولا گیا یہ کوئی فرقہ والا اہل سنت نہیں ہے، یہاں پہ اہل سنت اہل بدعت کی اپوزیشن میں بولا گیا. اہل سنت مینز وہ لوگ جو سنت کے پابند تھے، سنت پہ چلتے تھے. اہل بدعت مینز وہ لوگ جو کہ بدعتی تھے، دین میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر دیں، اپنا ہی دین بنا لیا، دین کی حالت بگاڑنی شروع کر دی. تو جو سنت پہ چلنے والے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے لوگ تھے، ان کی حدیثیں پہ وہ لوگ لے لیتے تھے چین بیان کرنے کے بعد. یعنی چین میں جو سارے اگر اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ ٹرسٹ وردی ہیں، سنت پہ چلنے والے ہیں، تو پھر حدیث لیتے تھے، اور اگر وہ بدعتی ہیں تو پھر ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیتے تھے. پھر حدیث نمبر 30 ہے، حضرت عبداللہ کیا لکھا ہے، حضرت عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف میں ایسے 100 آدمی پائے جن کے نیک سیرت ہونے پر سب متفق تھے، مگر انہیں حدیث روایت کرنے کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی.
تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس ٹائم میں بھی اگر ایسے لوگ موجود تھے جن کی احادیث نہیں لی جاتی تھیں تو آج تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارا سیشن بیچ میں تھوڑا سا ٹوٹے گا, آپ لوگوں نے دوبارہ جوائن کرنا ہے کیونکہ یہ 40 منٹس کا الاؤ کرتا ہے صرف زوم. تھوڑا سا مزید چلے گا, 40 منٹس سے اوپر 10 منٹس چل دے گا انشاءاللہ. اچھا, حدیث نمبر 32 ہے. حضرت عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسناد حدیث یعنی کہ چین آف نریشن جو ان کی ہوتی ہیں دین کا حصہ ہیں, اور اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر آدمی اپنی مرضی کا دین بیان کر دیتا. ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے ایک حدیث بیان کی. حدیث سن کر انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث کس کی روایت میں ہے, کس کی روایت ہے؟ میں نے کہا شہاب بن خراش کی. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شہاب نے کس سے روایت کی ہے؟ میں نے کہا حجاج بن دینار سے. انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی ثقہ ہے یعنی ٹرسٹورتھی. تو انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے کس سے روایت کی؟ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا. اچھا, اب غور کریں, حجاج نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا, تو انہوں نے پھر کیا کومنٹ کیا؟ انہوں نے فرمایا اے ابو اسحاق, حجاج اور رسول اللہ کے درمیان تو اتنا طویل جنگل یعنی زمانہ ہے جس کو طے کرتے کرتے اونٹوں کی گردنیں تھک جاتی ہیں, گردنیں تھک جائیں گی, یعنی یہ حدیث تو منقطع ہے. یعنی حجاج نے کہہ دیا کہ میں نے حدیث سنی ہے رسول اللہ سے, حالانکہ حجاج رسول اللہ کے اتنے بعد پیدا ہوا ہے, اتنے دور ہے, وہ ان سے ڈائریکٹ سن ہی نہیں سکتا. اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے ان سے سنا؟ تو یہ حدیث نہیں لی جائے گی, یہ ریجیکٹ ہو جائے گی حدیث, صحیح نہیں کہیں گے اس کو. تو منقطع مینس بیچ میں چین ٹوٹی ہوئی ہے, کڑا ٹوٹا ہوا ہے چین کا, تو وہ حدیث نہیں لی جائے گی. پھر حدیث نمبر 38 ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ آپ عباد بن کثیر کے حالات سے واقف ہیں کہ وہ عجیب و غریب حدیث بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اب تھوڑا سا ڈیویٹڈ عقائد ہیں اس کے, تو حدیث نہ لو. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم تھوڑا اسکپ کرتے ہیں, یہی ڈسکشن چل رہی ہے یہاں پہ کہ عقائد بھی دیکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. سفیان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر بن یزید الجعفی سے اس کے عقیدہ باطلہ یعنی اس کا ایک ڈیویٹڈ باطل عقیدہ تھا کہ اظہار سے پہلے احادیث بیان کیا کرتے تھے, لیکن جب اس نے اپنے باطل عقیدے کو ظاہر کر دیا تو لوگوں نے اس کی حدیث کو مشکوک قرار دے دیا اور اس سے روایت لینا چھوڑ دیا. تو ایون عقائد تک دیکھے جاتے تھے کہ عقائد اگر ٹھیک ہوتے تھے تو حدیث لیتے تھے, اور عقائد اگر ٹھیک نہیں ہوتے تھے بندے کے تو اس کی حدیث ضعیف ہوتی تھی یا مردود ہوتی تھی, ریجیکٹڈ نہیں لی جاتی تھی اس سے حدیث. پھر حدیث نمبر 55 میں کیا بیان ہے؟ اچھا یہ تھوڑا سا ہم اسکپ کرتے آتے ہیں, یہی سب ڈسکشن ہے, آپ پڑھ لیجیے گا, میں بھیجوں گا انشاءاللہ آج بعد میں. اچھا پھر یہاں پہ اور بھی ڈسکشن یہی اس طرح کی چلتی آ رہی ہے کہ لوگ جو تھے انریلائبل لوگ بھی تفسیر قرآن کی بیان کرتے تھے احادیث کے ذریعے, اور تو پھر جو اہل علم تھے وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ ریجیکٹڈ ہے, کیونکہ یہ بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث بیان کر رہا ہے تو یہ بندہ خود ہی ٹرسٹ وردی نہیں ہے, کیونکہ اس میں عقیدے کی خرابی ہے, تو اس کی حدیث پھر ریجیکٹ ہو جاتی تھی, وہ نہیں لی جاتی تھی. اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے, یہ پڑھیں. 64 حدیث ہے, 64 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی. حضرت حمام نے کہا کہ ابو داؤد العامی حضرت قتادہ کے پاس آیا, جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ 18 بدری صحابہ سے ملا ہے. بدری صحابہ ہیں سینئر صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا, سینئر موسٹ صحابہ, جنگ بدر پہلی جنگ تھی اسلام کی نا. اچھا تو وہ کہتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ 18 بدری صحابہ سے ملا ہے. پھر حضرت قتادہ نے کیا کہا؟ حضرت قتادہ نے کہا کہ یہ تعاون سے پہلے بھیک مانگتا تھا اور اس کا روایت حدیث سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا, اور یہ اس فن میں گفتگو کرتا ہے, یعنی اس کا کام ہی نہیں تھا حدیثوں میں کوئی لینا دینا, اور اب وہ بول رہا ہے حدیثوں کا مطلب استاد بنا ہوا ہے. اللہ کی قسم حسن بصری اور سعید بن مسیب جیسے تابعین نے بھی سوائے سعد بن ابی وقاص کے کسی بھی دوسرے بدری صحابہ سے روایت نہیں کی. تو پکڑا گیا کہ اس کا جھوٹ تھا یہ, یعنی ایسے تابعین ہیں نا جن کے بارے میں کنفرم تھا. اچھا حضرت قتادہ ہے نا, یہ ٹاپ اسکالرز میں آتے ہیں, میرے خیال سے غالباً یہ صحابی ہیں. اچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹاپ کے تابعین ہیں, تابعین میں سے جو ٹاپ کے لوگ ہیں, تابعین مینس جنہوں نے صحابہ کی کمپنی لی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لی, تو اس میں حسن بصری ہیں اور سعید بن مسیب ہیں. تو ایون ان لوگوں نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے ملے ہوئے ہیں وہ, کیونکہ بدری صحابی ان کی شاید پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے یا ایسا کچھ بھی. تو اس کا دعویٰ تھا کہ 18 سے ملا ہوا ہے, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ اس کی حدیثیں پھر ضعیف اور ریجیکٹڈ ہوں گی جو وہ بیان کرتا پھرتا تھا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے, ہاں علی بن مسہر کا بیان ہے, حدیث نمبر 79 مسلم کی. میں نے اور حمزہ نے ابن ابی عیاش سے تقریباً 1000 احادیث کا سما یعنی سنی ہے, مگر جب میں حمزہ سے ملا تو انہوں نے بتایا
کہ انہوں نے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ابن ابی عیاش سے سنی ہوئی احادیث بیان کی، تو آپ نے ان میں سے 5 یا 6 کے علاوہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ آپ کو یہ بات پتہ چلو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر کسی کو خواب میں ہوتی ہے اور وہ زیارت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شکل میں دیکھتا ہے جس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا آج ہماری احادیث میں ان کی جس طرح کی شکل بیان ہوئی ہے، تو وہ انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے اس نے، کیونکہ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ مشکات میں چیپٹر ہے پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں، اس کے اوپر تو آپ پڑھ سکتے ہیں، خواب کے بیان میں موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شیطان میری شکل نہیں لے سکتا، جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے کو دیکھا۔ شکل بہرحال ان کی والی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ آپ نے دیکھ لیا ہے وہ چٹے بالوں کے ساتھ ہے، سگریٹ پی رہا ہو، کہے میں نبی ہوں، وہ نہیں نبی، وہ اگر کہہ بھی دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپیئرنس بیان ہوئی ہے اگر اس شکل میں کسی کو دیکھ لیا تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ سچا خواب تھا پھر آپ کا۔ تو ایک بندہ ہے یہاں پہ اسکالر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1000 حدیثیں سنی تھی کسی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، ان کو میں نے 1000 کی 1000 سنائی اور انہوں نے صرف 5 to 6 کی تصدیق کی، باقی کی تصدیق نہیں کی۔ یعنی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی زیادہ تعداد میں احادیث جو ہیں ضعیف موجود ہیں۔ حضرت ابو نعیم سے جب معلّہ بن عرفان نے ابو وائل کے حوالے سے بیان کیا تو وہ کہتا کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود جنگ صفین کے موقع پر آئے تھے، تو ابو نعیم نے معلّہ سے فرمایا کیا حضرت ابن مسعود صفین سے 2 سال پہلے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے؟ یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ صفین میں آئے تھے، تو اسکالر دوسرے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے ہوئے تھے کہ زندہ ہو کے آ گئے تھے، تو یہ بھی جھوٹ پکڑا گیا۔ اس طرح سے بے تحاشا پرنسپلز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، جس کے تحت چلتے ہوئے محدثین نے جھوٹ پکڑے ہیں اور صحیح و ضعیف اور موضوع کو بالکل علیحدہ کر دیا الحمدللہ۔ عفان بن مسلم فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص نے کسی شخص سے حدیث بیان کی، تو میں نے کہا کہ وہ تو غیر معتبر ہے، تو ایک شخص کہنے لگا کہ اے عفان تم نے اس کی غیبت کی۔ اس پر اسماعیل نے کہا اس نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم بیان کیا کہ وہ حدیث میں معتبر نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو جیسے پہلے سمجھایا کہ اسکالرز اور محدثین اس پہ اگریڈ ہے کہ اصول حدیث میں چین آف نیریشنز میں جتنے راوی یعنی روایت کرنے والے آتے ہیں لوگ، ان کی خامیوں کا، ان کے عقائد کی، ان کے طریقوں کی، سنت کی، ان کے گناہوں کی، حافظے کی ہر خرابی بیان کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے تاکہ دین کی پروٹیکشن ہو سکے۔ یہ ہمارا لاسٹ پیج ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ پیج ہے۔ میں سیشن اوور کر رہا ہوں اور دوبارہ اسی لنک سے آپ نے جوائن کرنا ہے، میں اس کو دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ اس پہ صرف ہمارے 10 منٹس لگیں گے، لیکن یہ پوری بات کا خلاصہ ہے، اس کو آج ہی سننا ضروری ہے، ادروائز آپ کو بات پوری سمجھ نہیں آئے گی۔ تو 10 منٹس کے بعد میں آپ کو کہوں گا کہ آپ آ جائیں، گروپ میں میسج کروں گا تو آپ آ جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔